بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ مَتَىٰ شِئْتِ، یہیں سے ہے نا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے آپ کو طلاق دے رہے مَتَىٰ شِئْتِ، متا کے لفظ سے اس نے جو ہے طلاق سپرد کی، تو عورت کے لیے جائز ہے اسی مجلس میں طلاق دے یا اس مجلس کے بعد طلاق دے، دونوں صورتوں میں اس کو اختیار ملے گا، کیونکہ یہاں کلمہ متا جو ہے یہ عموم وقت کے لیے آتا ہے کہ جس وقت میں چاہو تو وہ جب چاہے گی طلاق دے لے گی، چاہے اسی مجلس میں چاہے یا اس مجلس کے بعد چاہے۔ یہ بالکل ایسے ہو جائے گا، ایک آدمی کا طلقی نفسکی فی ای وقت شئت، جیسے یہاں پر اختیار عمومی ہے، کل وقت میں ہے، بعد میں بھی، مجلس میں بھی، یہاں بھی اب بھی اختیار ہے، بعد میں بھی اختیار ہے۔ وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْ امْرَأَتِي، ایک آدمی نے دوسرے مرد سے کہا کہ طلق امراتی، کہ میری بیوی کو طلاق دے دے، اس کے لیے جائز ہے چاہے اسی مجلس میں طلاق دے یا اس مجلس کے بعد طلاق دے، اور شوہر کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ یہ طلاق سپرد کرنے کے بعد رجوع کر لے، کیونکہ کل پڑھا ہم نے کہ دوسرے کو کہنا طلق امراتی، میری بیوی کو طلاق دے دے، یہ وکالت ہے، اور وکالت جو ہے یہ مجلس پر بند نہیں ہوتی، اور یہ وکالت جو ہے کسی کو وکیل بنانے کے بعد اس کو عہدہ وکالت سے جو ہے استعفیٰ دینا بھی جائز ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر وکیل بنایا طلاق دینے کا تو یہ وکالت جو ہے مجلس پر بند نہیں رہے گی، اور اس سے اگر شوہر رجوع بھی کرنا چاہے تو اس سے رجوع بھی کر سکے گا۔ جی کہاں چلا گیا؟ ہاں، لیکن اگر مرد نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسکی، تو یہاں پر چونکہ یہ تملیغ کے معنی میں ہے، یہ توکیل نہیں ہے، کیونکہ یہاں عورت اپنی ذات پہ تصرف کرے گی، جبکہ توکیل میں تصرف دوسرے پر ہوتا ہے، تو چونکہ طلقی نفسکی میں اپنی ذات پہ تصرف ہے تو یہ تملیغ ہے، یہ توکیل نہیں ہوگی۔ یہاں پر مجلس کے اندر اندر عورت طلاق دے گی تو طلاق ہو سکے گی، اور اس کے سپرد کرنے کے بعد اس میں مرد رجوع بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْهَا إِنْ شِئْتَ، ایک آدمی نے ایک دوسرے سے کہا کہ طَلِّقْهَا إِنْ شِئْتَ، کہ میری بیوی کو طلاق دے دے اگر تو چاہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس آدمی کو اسی مجلس میں طلاق دینا ہوگی، اور اس کے بعد مرد کو رجوع کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلقھا ان شئت، اور طلق اور کیا کہتے ہیں دوسرے کیا تھی پہلے؟ ہاں طلق امراتی، یہ دونوں جملے برابر ہیں، کیونکہ مشیت کا ذکر کرے جیسے یہاں پر کیا طلقھا ان شئت کے اندر، یا مشیت کا ذکر نہ کرے جیسے کہا طلق امراتی، یہ برابر ہے، کیونکہ جب دوسرے کو کہا جائے طلاق دے تو ظاہر بات ہے وہ اپنی مرضی سے ہی طلاق دے گا، تو مشیت کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہے۔ تو جیسے پہلی مثال کے اندر جو ہے جو حکم تھا، دوسری مثال اس کے برابر ہوگی اس بات میں کہ یہ مجلس میں بند نہیں رہے گا، یعنی جیسے اس مثال کے اندر طلقھا ان شئت کے اندر اور پہلی مثال طلق امراتی، وہ کہتے ہیں دونوں مثالوں کا حکم برابر ہے، یہ وکیل بالبیع کی طرح ہو جائے گا۔ جیسے وکالت بالبیع جو ہوتی ہے وہاں پر وہ مجلس میں بند نہیں ہوتی، یہاں پر بھی یہ مجلس میں بند نہیں ہوگی، بلکہ بعد کے اندر اگر وہ طلاق دینا چاہے تو اس کو اجازت دی جائے گی۔ مولانا سے ہم احناف کی دلیل دی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، دیکھو یہ ایسی تملیغ ہے جس میں تعلیق پائی جاتی ہے، طلقھا ان شئت، طلق امراتی طلقھا ان شئت، یہ ایسی تملیغ ہے جس میں تعلیق ہے، تو ہم نے دونوں کا لحاظ کیا، تملیغ کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ مجلس میں بند رہے گا، اور تعلیق کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ مرد کو اب اس سے رجوع کا اختیار نہیں ہوگا، تو اس لیے جو ہے یہاں پر مجلس پر بند ہوگا اور مرد کو رجوع کا اختیار نہیں ہوگا، بخلاف اس صورت کے جو آپ نے قیاس پیش کیا ہے، بیع پر قیاس کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں بیع پر قیاس نہ کرو، اس لیے کہ طلاق تو تعلیق کا احتمال رکھتی ہے، بیع تعلیق کا احتمال نہیں رکھتی، جب دونوں میں فرق ہے تو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔
وَلَوْ قَالَ لَا طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا، ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسک ثلاثا، اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دے، اس نے ایک دے لی تو ایک ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب 3 کی مالک ہے تو ایک کی بھی تو ہے، اس لیے ایک دے گی تو ایک واقع ہو جائے گی. لیکن اگر برعکس کہا، مرد کا طلقی نفسک واحدہ، ایک طلاق دے دے اپنے آپ کو، اس نے 3 دے دی، اب کیا ہوگا؟ تو امام صاحب فرماتے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا. لیکن صاحبین فرماتے اب بھی ایک واقع ہو جائے گی. صاحبین کی دلیل یہ ہے وہ جو عورت نے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دی ہیں وہ ایک ایسی چیز لائی ہے جس کی مالک ہے اور اس پر کچھ اضافہ کر دیا ہے، تو اضافہ لغو ہو جائے گا، جس کی مالک ہے وہ اس پر پڑ جائے گی. جیسے ایک آدمی کہتا ہے تجھے 1000 طلاق ہے، تو مرد ایسی چیز لایا ہے جس کا مالک ہے اور اس پر کچھ اضافہ لایا ہے، اضافہ باطل، 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی. یہاں بھی اضافہ باطل، ایک طلاق جس کے وہ مالک تھی وہ واقع ہو جائے گی. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو جو چیز عورت کو سپرد کی گئی تھی وہ اس کے خلاف لائی ہے، تو گویا کہ یہ بالکل ایسے ہو جائے گا کہ وہ ابتدار خود اپنے آپ پہ طلاق واقع کر رہی ہے، مرد نے نہیں کہا. جیسے ابتدار اپنے آپ پر طلاق کرنے کی مالک نہیں ہے، تو ایسے ہی اگر ایک سپرد کی گئی 3 اپنے آپ واقع کر لی تو اس کی بھی مالک نہیں تھی، یہ واقع نہیں ہوگی. اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے دیکھو 3 مرکب ہے اور ایک فرد ہے، واحد ہے. مرکب اور واحد میں فرق ہوتا ہے، مفرد اور مرکب میں کیا ہوتا ہے؟ تضاد ہے آپس میں. تو جو شوہر نے مفرد سپرد کیا تھا اس نے مخالفت کرتے ہوئے اس کا متضاد لائی ہے مرکب، تو چونکہ بالکل آپس میں تضاد ہے، تضاد کی وجہ سے اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. باقی امام ظفر رحمہ اللہ نے جو صاحبین نے جو قیاس پیش کیا تھا کہ ایک آدمی نے بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی تو 3 واقع ہو جائے گی، زیادہ لغو ہو جائے گی. ہم تو اس پہ قیاس نہ کرو، وہ مرد 1000 طلاقوں کا ہی مالک ہے، یہ الگ بات ہے. شریعت نے کہا 3 واقع ہوگی، وہ مالک نہیں 1000 طلاقوں کا، لیکن عورت تو 3 کی مالک بھی نہیں تھی. تو اس لیے مرد 1000 کا مالک ہے وہ اور مسئلہ ہے، عورت 3 کی مالک نہیں تھی یہ اور مسئلہ ہے. دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس مت کیجئے گا. اور اسی طرح پہلے مسئلہ کے اندر جب مرد نے کہا تھا 3 دے دو، اس نے کہا 1 دے لی، تو وہاں وہ 1 کی مالک تھی اس لیے ہم نے کہا واقع ہو گئی، لیکن یہاں 3 کی مالک نہیں ہے وہ، اس لیے یہاں 3 واقع نہیں ہو سکیں گی اور نہ ہی 1 واقع ہوگی. وَإِنْ أَمْرَهَا بِطَلَاقٍ، ایک آدمی نے جو ہے نا اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسک واحدۃ، کہ اپنے آپ کو ایک ایسی طلاق دے دے جس میں میں رجوع کر سکوں. یعنی مرد نے کہا بیوی سے اپنے آپ کو طلاق رجوعی دے لے، اس نے اپنے آپ کو طلاق بائن دے دی، تو کہتا ہے یہ طلاق رجوعی واقع ہوگی جو اس نے اس پر ایک وصف کا اضافہ کیا ہے بینونت کا، یہ لغو ہو جائے گا. یا اس کے برعکس کہا، مرد نے کہا اپنے آپ کو طلاق بائنہ دے، اس نے رجوعی دے دی، تو طلاق 1 واقع ہو جائے گی، جو البتہ اس نے وصف میں جو اس نے کمی کر دی ہے وہ اس کا وصف لغو ہو جائے گا اور یہ بینونت ہی پڑ جائے گی اس کے اوپر. ٹھیک ہے، کیونکہ مرد نے جو چیز سپرد کی ہے اس نے وہ واقع کر لی ہے، اصل طلاق واقع کر لی ہے، اس نے وصف میں گڑبڑ کی ہے، تو وصف میں گڑبڑ کا اعتبار نہیں ہوتا، وصف لغو ہو جاتا ہے اور اصل چیز واقع ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں اصل طلاق واقع ہو جائے گی، جو مرد نے سپرد کی ہے جس نے وصفوں میں آگے پیچھے کر دیا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے مرد کہتا ہے اپنے آپ کو طلاق بائنہ دے دے، اس نے کہا طلقت، میں نے طلاق دے لی. جیسے اگر عورت وصف کا ذکر نہ بھی کرتی تو وہی طلاق پڑتی جو مرد نے سپرد کی ہے. اگر وصف ذکر کرے گی بھی صحیح مرد کی مخالفت میں تو وصف کا اعتبار نہیں ہوگا، مرد کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے وہی طلاق واقع ہوگی جو مرد نے سپرد کی ہے. وَإِنْ قَالَ لَا طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا إِنْ شِئْتِ، ایک مرد نے کہا بیوی سے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دے اگر تو چاہے، تو اس نے 1 طلاق دے دی، اب واقع نہیں ہوگی، کیونکہ مرد نے کہا اگر تو 3 چاہے تو دے، 1 کا نہیں کہا اس نے، تو 3 ایک مرد کی چاہت کے خلاف ہے. مرد نے طلاق کہا ہے کہ اگر 3 چاہتی ہے تو 3 دے دے،
اس نے ایک کو چاہا، چونکہ مرد کی مشیت کے خلاف کر دیا، مرد کی شرط نہیں پائی گئی، اس لیے یہاں ایک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ لَا طَلِّقِي نَفْسَكِ وَاحِدًا، ایک آدمی نے کہا اپنے آپ کو ایک طلاق دے دے اگر تو چاہے، اس نے 3 دے دی، امام صاحب کا ذکر اب بھی واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ مرد کی چاہت ایک تھی، اس نے مرد کی چاہت کے خلاف کر کے 3 دی ہے، تو یہاں واقع نہیں ہوگی، یہ بالکل پہلے مسئلے کی طرح ہو جائے گا۔ جیسے مرد نے کہا کہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایک طلاق واقع کر لے، اس نے 3 واقع کر دی، تو وہاں پر امام صاحب کا ذکر کچھ واقع نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں مشیت کے مسئلہ میں بھی یہی ہے کہ یہاں کچھ واقع نہیں ہوگا، لیکن صاحبین کی بات وہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں ایک واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں 3 کے زمرے میں ایک کی مشیت موجود ہے نا، جو ایک کی مشیت موجود ہے تو ایک واقع ہو جائے گی، اوپر والی لغو ہو جائے گی، صحیح ہے۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ فَقَالَتْ شِئْتُ إِنْ شِئْتَ فَقَالَ شِئْتُ يَنْوِي الطَّلَاقَ بَطَلَ الْأَمْرُ، ایک آدمی نے بیوی سے کہا أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، تو طلاق والی ہے اگر تو چاہے، عورت بیوی نے کہا شئت ان شئت، میں نے چاہا اگر تو نے چاہا، مرد نے کہا شئت، میں نے چاہ لیا، تو طلاق کی نیت کر بھی لے تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مرد نے جو طلاق سپرد کی ہے وہ ایسی مشیت کے ساتھ ہے جو معلق نہیں ہے، یعنی کسی اور شے پر معلق نہیں کہ وہ مشیت مرسلہ ہے، لیکن عورت نے مرد کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے اس طلاق کو مرد کی مشیت پہ معلق کر دیا، تو طلاق مرسلہ کو طلاق معلقہ بنا دیا ہے، اس لیے شرط نہیں پائی گئی، تو لہذا یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگرچہ مرد یہ لفظ بول کر شئتو، میں نے چاہ لیا، طلاق کی نیت بھی کر لے تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ نیت کے لیے ضروری ہے کہ کسی کلام میں طلاق کا ذکر تو ہو۔ یہاں نہ عورت کی کلام میں طلاق کا ذکر ہے، اس نے کہا شئتو ان شئتا، مرد نے کہا شئتو، دونوں کے کلام میں طلاق کا ذکر نہیں ہے، تو نیت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں طلاق کا ذکر ضروری ہے، تو ان کلاموں میں طلاق کا ذکر نہیں، اس لیے اگر مرد نیت بھی طلاق کی کرے گا تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہاں اگر عورت نے کہا کہ شئتو ان شئتا، مرد نے کہا شئتو طلاق کی کا اضافہ کر دیا، تو یہاں اگر طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہاں اس لیے نہیں کہ اس کا جواب ہے، بلکہ اس لیے ہم کہیں گے یہاں پر گویا کہ اس نے نئے سرے سے طلاق کو وجود دیا ہے، کہ میں نے تیری طلاق کو چاہا ہے، نئے سرے سے طلاق کو وہ واقع کر رہا ہے، تو یہاں اس لیے واقع ہو جائے گی۔ اور آپ نے پیچھے پڑھا ہے شئت ماضی کا صیغہ ہے، یہ ایقاع فی الماضی انشاء فی الحال قبیل سے ہوتا ہے، انشاء فی الماضی انشاء فی الحال قبیل سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں نے چاہ لیا تیری طلاق کو زمانہ ماضی میں، تو زمانہ ماضی کا پتہ نہیں ہے، ہم یوں سمجھیں گے کہ زمانہ حال میں اب چاہ رہا ہے، وہ اب زمانہ حال واقع ہو، یہی وجہ ہے وہ یوں کہے شئت طلاق کی بجائے کہے اردت طلاق کی، کہ میں نے تیری طلاق کو ارادہ کر لیا، تو یہاں واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اردت یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، اس کو حال کے معنی میں لے کے آئیں گے، لیکن تب لائیں گے جب زمانہ ماضی میں طلاق کا وجود ہو۔ یہاں تو ارادہ ہے زمانہ ماضی کے اندر بھی کہ میں نے تیری طلاق کا ارادہ کیا، تو ارادے کو تو ہم زمانہ حال میں واقع نہیں کر سکتے ہیں، ارادے میں طلاق نہیں ہوتی، اس لیے اردت طلاق کی لفظ بولا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، البتہ شئت طلاق کی بولا تو اس ماضی کو حال کے معنی لے کر کے طلاق کا وقوع کر دیں گے۔ اردت میں چونکہ طلاق کا معنی نہیں ہے، وہ صرف ارادہ طلاق ہے، اس لیے اس ماضی کے صیغے کو حال کے معنی میں کرتے ہوئے وقوع طلاق کا حکم ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر مرد نے کہا انت طالق ان شئت، عورت نے کہا شئت ان شاء ابی، میں نے چاہا اگر میرے باپ نے چاہا، یا کہا شئت میں نے چاہا ان کان قد الامر، اگر معاملہ اس طرح ہو اور معاملہ اس طرح ہوا نہیں، تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی،
کیونکہ یہ مشیت مرسلہ تھی، اس نے معلق کر دیا، معلق کرنے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ولو اچھا اگر مرد نے کہا انت طالق ان شئتی، عورت نے کہا شئت ان کان کذا الامر، ان کان کذا امر قد مضى، کہ میں نے چاہا اگر معاملہ اس طرح ہو چکا، اور حال یہ ہے کہ وہ معاملہ اس طرح ہو چکا ہے، اب یہاں طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ گویا کہ اپنے چاہنے کو زمانے ماضی کے ساتھ لاحق کر رہی ہے، تو اور وہ ایسا کام ہے جو ہو بھی چکا ہے، تو ماضی کو ہم حال کے معنی لے کر کہیں گے گویا کہ ابھی چاہ رہی ہے اپنے آپ کو، ابھی جب چاہ رہی ہے طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن بشرط ہے کہ وہ کام زمانہ ماضی میں ہو چکا ہو، اگر نہیں ہوا پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ إِذَا مَا شِئْتِ أَوْ مَتَى شِئْتِ أَوْ مَتَى مَا شِئْتِ، ایک آدمی نے کہا تو طلاق والی ہے اذا شئتی، جب چاہے، اذا ما شئتی، جب تو چاہے، متا شئتی یا متا ما شئتی، یہ تمام لفظ ایسے ہیں کہ یہ معاملہ اگر عورت نے رد بھی کر دیا تو رد نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ مجلس پر بند رہے گا، کیونکہ یہاں کلمہ متا متاما یہ عموم وقت کے لیے آتے ہیں کہ جس وقت چاہے، تو وہ پھر مجلس سے بند نہیں ہوتے ہیں، وہ جب چاہے گی تبھی اس کو اختیار ملے گا، وہ چاہے مجلس میں چاہے، چاہے مجلس کے بعد چاہے، اگر اب رد کر دیا تو گویا کہ وہ نہیں چاہ رہی، اس لیے اب تو رد نہیں ہوگا، پھر جب چاہے گی تو پھر اس کو اختیار ملے گا۔ لیکن یہ اختیار صرف عموم وقت کے لیے ہے، عموم افراد کے لیے نہیں ہے، عموم افعال کے لیے نہیں ہے، یعنی اس کو اختیار عموم وقت کے لیے مل رہا ہے کہ جس وقت چاہے طلاق دے دے، لیکن مالک صرف ایک طلاق کی ہے، طلاق کے افراد میں عموم نہیں ہوگا، جب بھی چاہے گی، جس وقت بھی چاہے گی تو ایک طلاق چاہے گی، بس ایک طلاق چاہ لی، اب اختیار ختم، اس لیے متاما یا ادامہ کے لفظ یہ دھوکہ نہ کھائے کہ یہ عموم جو ہے وہ افراد میں ہے، طلاق کے افراد میں نہیں ہے، یہ وقت میں عموم ہے کہ جب وہ جس وقت چاہے طلاق دے، لیکن طلاق صرف ایک دے گی، ایک سے زائد نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ ایک ہی ثبوت کی گئی ہے اس کے۔ اور کچھ لفظ اور ہیں اذا اور اذا ما، تو کہتے ہیں یہ متا کے معنی میں ہے صاحبان کے نزدیک، ان وقت کے لیے ہیں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں یہ لفظ وقت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، شرط کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ان کو لیں گے وقت کے معنی میں۔ شرط کے معنی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مجلس کے ساتھ بند رہے، مجلس کے بعد اختیار ختم، لیکن یہاں جب اختیار سپرد کرنا متحقق ہو چکا ہے، اب شک کی وجہ سے اب اس اختیار کو ہم ختم نہیں کریں گے، بلکہ ان کو وقتوں کے معنی میں ہی لے کر اس اختیار کو عموم کا درجہ دے کر عموم وقت کے لیے شمار کیا جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ مَا شِئْتِ، جب جب تو چاہے، تو اس کے لیے جائز ہے اپنے آپ کو ایک طلاق دے، دوسری دے، تیسری دے، کیونکہ لفظ کل ما یہ افعال میں تکرار کے لیے آتا ہے، لیکن اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ ہمیشہ تکرار چاہے گا، بلکہ اسی ملک میں تکرار کو چاہے گا۔ مثال کے طور پر ایک طلاق دے دی، ٹھیک ہے، دو دے دی، ٹھیک ہے، تین دے دی، ٹھیک ہے، حرام ہو گئی، حرام ہونے کے بعد حلالہ کے بعد یہ پھر آئی، اب کل ما اب عمل نہیں کر سکے گا، کل ما کا عمل صرف اسی پہلی ملک کے اندر ہے، اسی پہلی ملک کے اندر ہوتے ہوئے تین طلاق دے سکتے ہیں ایک بعد دیگرے، لیکن جب دوبارہ حلالہ کروا کر آئے گی اب کل ما ایکسپائر ہو جائے گا، اب یہ اپنا کام نہیں کر پائے گا، صرف اسی پہلی ملک میں عمل کرے گا۔ اور باقی یہ لفظ کل ما عموم افراد کے لیے ہے، عموم اجتماع کے لیے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ طلاقیں اپنے آپ کو ایک کے بعد دیگرے دے سکتی ہے، ایک دو تین، ایک دم تین طلاقیں نہیں دے سکتی، کیونکہ لفظ کل ما میں تکرار ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، ایک کے بعد دیگرے ہے، اس میں اجتماعی عموم نہیں ہے، ایک ہی دم تو اٹھا گا اکٹھے تین طلاقیں دے لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لفظ کل ما عموم افراد کے لیے ہے، عموم اجتماع کے لیے نہیں ہے، اس لیے اکٹھے تین نہیں واقع کر سکتی، یا کہ بعد دیگرے واقع کرنا چاہے تو واقع کر سکے گی۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْتِ أَيْنَ شِئْتِ، تو طلاق مرد نے کہا تو طلاق والی ہے
جہاں چاہے جس جگہ چاہے. تو یہاں پر چونکہ آپ نے پڑھا طلاق کسی مکان کے ساتھ معلق نہیں ہوتی، اس لیے اگر وہ چاہے گی اسی مجلس میں تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگر اس مجلس میں نہیں چاہا طلاق واقع پھر بعد میں نہیں کر سکے گی، کیونکہ طلاق کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے. مکان کا ذکر لغو ہو جائے گا، اب صرف طلاق رہ جائے گی. انت طالق شئتی، تو طلاق والی ہے ان شئت اگر تو چاہے. تو جیسے یہاں پر اختیار بند ہوتا ہے مجلس کے ساتھ، تو حیث شئتی یا این شئتی کے اندر بھی اختیار بند ہوگا مجلس کے ساتھ. البتہ طلاق جو ہے یہ زمان کے ساتھ معلق ہو سکتی ہے. اگر زمان کے ساتھ معلق کر دیا تو معلق ہو جائے گی، پھر چاہے زمانہ عام ہو یا خاص ہو. مثلا کہتا ہے انت طالق، طلاق والی ہے کل میں، تو یہ طلاق کل میں شما چلی جائے گی. یہ کہا کہ تو طلاق والی ہے جس وقت میں تو چاہے، تو یہ عموم وقت ہے، تو یہ عموم وقت چلی جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ طلاق مکان کے ساتھ معلق نہیں ہو سکتی. اگر مکان کے ساتھ معلق کیا تو مکان کا ذکر لغو ہو جائے گا، صرف طلاق کا اعتبار کرتے ہوئے یہ طلاق مجلس میں بند رہے گی. لیکن اگر زمانے کے ساتھ معلق کر دیا تو جو کہ طلاق زمانے کے ساتھ معلق ہو سکتی ہے، اس لیے پھر اس زمانے کا اعتبار کیا جائے گا. وَإِن قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِئْتِ، ایک آدمی کا تو طلاق والی ہے جیسے تو چاہے، تو یہاں پر یہ لفظ بولتے ہی ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی چاہنے سے پہلے ہی. ٹھیک ہے، پھر عورت جو چاہے گی وہ اس کا اختیار یا تو جو مرضی چاہے، ایک طلاق بائن چاہے، ایک طلاق رجعی چاہے یا 3 طلاق چاہے، تو اس کو ان چیزوں میں اختیار ملے گا. نفس اصل طلاق میں اختیار نہیں ہے. وہ مرد کے کیف شئتی کا لفظ بولتے خود بخود آٹومیٹکلی ایک طلاق رجعی پڑ جائے گی. اس کو آگے اوصاف میں جو ہے چاہت کا مشیت کا اختیار ملے گا، لیکن وہ مشیت بھی ایسی ہونی چاہیے جو مرد کی نیت کے موافق ہو. مثال کے طور پر مرد نے کہا انت طالق کیف شئتی، اور عورت نے کہا میں نے ایک طلاق بائن چاہی، اور مرد نے بھی ایک طلاق بائن کی نیت کی ہے، وہ قصہ خلاص. یا عورت نے کہا میں نے 3 طلاق چاہی، مرد نے بھی 3 کی ہی نیت کی ہے، تو 3 ہی واقع ہو جائے گی. لیکن اگر عورت نے کہا میں نے 1 چاہی، مرد نے نیت کی تھی 3 کی، یا عورت نے کہا میں نے طلاق رجعی چاہی، مرد نے نیت کی طلاق بائن کی، تو یہاں پر چونکہ مرد کی مخالفت پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ عورت کا تصرف باطل ہو جائے گا، صرف مرد کا ایقاع باقی رہے گا. کہ مرد کی جو نیت ہوگی وہی اس کو واقع کر دیا جائے گا. لیکن اگر مرد نے کوئی نیت نہیں کی ہے پھر عورت جو چاہے گی اسی کا اعتبار ہوگا. وہ 3 چاہے، 1 رجعی چاہے، 1 بائن چاہے، تو اسی کا لحاظ کرتے ہوئے وہی طلاق واقع کر دی جائے گی. یہ تو ہے امام صاحب مسلک. لیکن صاحب فرماتا ہے نہیں، یا اصل طلاق بھی مشیت میں بند ہوگی. جس طرح وصف طلاق مشیت میں بند ہے، ایسے ہی اصل طلاق بھی مشیت میں بند ہوگی. اگر عورت اصل طلاق کو چاہے گی تو طلاق ہوگی، اگر اصل طلاق کو نہیں چاہا تو وہ بھی واقع نہیں ہوگی. وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ مشیت کا عمل تمام احوال میں برقرار رہے. وگرنہ اگر وہ عورت غیر مدخول بیاہ ہے، اس کو کہاں اگر انت طالق کیف شئتی، اور یہاں آپ کے بقول اگر ہم طلاق واقع کر دیتے ہیں تو وہ کس چیز کو چاہے گی؟ اس کا تصرف کہاں رہے گا؟ وہ تو ایک ہی طلاق سے بہنا ہو گئی. تو اس لیے مدخول بیاہ اور غیر مدخول بیاہ دونوں کا تصرف کو برقرار رکھنے کے لیے، چاہت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر اصل طلاق کو بھی مشیت پر معلق کیا جائے، تاکہ جیسے غیر مدخول بیاہ وصف میں اپنی مشیت کو استعمال کرے گی، مدخول بیاہ جس طرح وصف میں مشیت کو استعمال کرے گی، ویسے ہی غیر مدخول بیاہ کو بھی استعمال کرنے دو. وہ تبھی کر سکے گی جب اصل طلاق اس کی سپرد کی جائے گی. اگر اصل طلاق سپرد نہیں کرتے ہیں تو جب اس نے کہا کیف شئت انت طالق کیف شئتی، ہوتے ہی طلاق واقع کر دی گئی تو اس کے اختیار بالکل ختم ہو جائے گا. اس لیے دونوں کو اختیار استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اصل طلاق کو بھی مشیت پہ معلق کیا جائے، جیسے وصف طلاق کو معلق کر رہے ہیں.
ولی ابی حنیفہ امام صاحب کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو کیفہ جو ہے نا یہ وصف اور حالت کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، اور حالت اور وصف کو طلب کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے اس شے کا وجود ہو. اس ایک آدمی نے کیف اصبحت، آپ نے صبح کیسے کی ہے، اس حالت کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے صبح کا وجود ہو، تبھی کیفیت بیان کرے گا نا. تو یہاں بھی انت طالق کیف شئتی، اس کے لیے ضروری ہے پہلے طلاق کا وجود ہو، تاکہ پھر وہ طلاق کے وجود کے بعد جس طلاق کو چاہے اس کے مطابق اس کو کنورٹ کر سکے. اگر اصل طلاق کا وجود ہی نہیں ہوگا پھر وہ کس چیز میں کیفیت کو چاہے گی. اس لیے کیفیت اور حالت کے لیے ضروری ہے پہلے اصل شے کا وجود ہو. تو یہاں بھی کیف شئتی انت طالق کیف شئتی کا ضروری ہے کہ پہلے اصل طلاق کا وجود ہو تاکہ اس کے مطابق پھر وصف کا تعین کیا جا سکے. وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ شِئْتِ أَوْ مَا شِئْتِ، تو کم اور ما یہ عدد کے لیے آتے ہیں. تو گویا کہ مرد نے کہا تو طلاق والے جتنی چاہے، تو چونکہ عدد کے لیے ہے اس لیے وہ جتنی چاہے گی 1 2 3 اس کو اختیار ہوگا. فَإِنْ قَامَتْ، اور ہوگا مجلس کے ساتھ ہی، مجلس سے کھڑی ہو گئی یا معاملہ رد کر دیا تو اب اختیار اس کا کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْتِ، مرد نے کہا اپنے آپ کو طلاق دے 3 سے جو چاہے، تو امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ 1 یا 2 دے سکتی ہے، 3 نہیں دے سکتی. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے من ثلاث ما شئت سے اگر وہ 3 دینا چاہے تو 3 کی بھی اس کو اختیار ہے. صاحبین کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں من ثلاث ما شئت کے لفظ ہے، یہاں ما تعمیم کے لیے ہے، اور کلمہ من کبھی تمییز کے لیے آتا ہے اور کبھی تبعیض کے لیے آتا ہے. یہاں پر وہ کہتے ہیں تمییز کے لیے ہوگا، مطلب ہوگا طلاق دے اپنے آپ کو جو چاہے 3 میں سے 3 سے. یہ بالکل ایسے ہو جائے جیسے ایک آدمی کہتا ہے کل من طعامی ما شئت، تو کھا میرے کھانے میں سے جو چاہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارا کھا لے یا بعض کھا لے، تیری مرضی ہے. تو یہاں جیسے من تمییز کے لیے استعمال ہوا ہے ایسے ہی من سلاسم کے اندر بھی من تمییز کے لیے ہوگا، اور ما ویسے ہی عموم کے لیے ہے. یا ایک آدمی نے کہا تلق من نسائی من شاءت، تو طلاق دے میری عورتوں میں سے جو جو چاہے. یہاں بھی یہی ہے، ایک چاہے میری بیوی، چاروں کے چاروں چاہے سب کو دے دے. یہاں جیسے من تمییز کے لیے ہے ایسے ہی من سلاسل معاشیتی کے اندر بھی من کس کے لیے ہوگا، تمییز کے لیے ہوگا. اس لیے یہاں پر وہ 1 چاہے 2 چاہے 3 چاہے سب واقع ہو جائیں گی. ولی ابی حنیفہ سے امام صاحب فرمایا دیکھو لفظ جو ہے نا من یہ آتا ہے اصل میں تبعیض کے لیے، تمییز کے لیے مجاز ہے، اور ما آتا ہے اصل میں تعمیم کے لیے. تو دونوں میں ہم اپنے حقیقی معنی پر استعمال کریں گے دونوں کو. تو اس لیے من تبعیض کے لیے کہیں گے کہ 3 میں سے کچھ جو تو چاہے دے لے، کچھ 1 یا 2 ہیں، 3 نہیں ہے، 3 تو کل ہے. اس لیے من کو تبعیض پر برقرار رکھتے ہوئے، اصلی معنی برقرار رکھتے ہوئے 1 یا 2 دینا چاہے گی تو دے سکے گی، 3 واقع کرنا چاہے تو 3 واقع نہیں کر سکتی. باقی جو صاحبین نے 2 قیاس پیش کیے ہیں وہ قیاس درست نہیں ہیں، اس لیے کہ جو پہلا قیاس دیا کل من طعامی ما شئت، یہاں من کو تمییز کے لیے ہی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا مقصد فراخ دلی ہے، اپنے سخاوت کا اظہار ہے کہ جو دل میں آئے کھا جا، سارا کھا باز کھا. اگر یہاں تبعیض کے لیے بنائے تو یہ فراخ دلی اور جو ہے اس کے مقصد کے خلاف ہوگا. اس لیے یہاں پر فراخ دلی کا تقاضا ہے، جو ہے کلام کا تقاضا ہے یہاں من کو تمییز کے لیے بنائے، تبعیض کے لیے نہ بنائے. اور دوسری مثال جو آپ نے پیش کی تلق من نسائی من شاءت، یہاں پر من نکرہ ہے اور شاءت اس کی صفت یہ بھی نکرہ ہے، اور ضابطہ ہے جب صفت نکرہ لائی جائے تو اس میں تعمیم پیدا ہو جاتی ہے.
تو چونکہ صفت من نکرہ کی صفت عام تھی تو اس میں تعمیم پیدا ہو گئی. اس تعمیم کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہاں پر جو ہے اس میں جو ہے نا یہاں اس کو عام کر دیں گے. بخلاف اگر وہ یوں کہتا کہ من شئتا کہ تلق من نسائی من شئتا، یہاں چونکہ شئتا یہ صفت عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، تو یہاں پر وہ اختلاف پڑے گا. امام صاحب کے نزدیک یہاں پر جو ہے سب بیویوں کو طلاق نہیں دے سکے گا، ٹھیک ہے. اور البتہ صاحبان کے نزدیک سب کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے جو آپ نے دو قیاس پیش کیے ہیں وہ قیاس درست نہیں ہے. امید ہے یہاں تک آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. باقی زندگی باقی تو انشاءاللہ پھر